نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم للصوم فرحتان عند فطرہ وعند لقاء ربہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ صیام، ماہ مبارک، ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر شروع دن سے ہی انعام کیا ہے۔ جس دن ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایمان والے گھرانے میں ہماری پیدائش کی ہے، ایمان والے جوڑے کے گود میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہم کو پیدا نہ فرماتا تو ظاہر بات ہے مسلمان آدمی کسی غیر گھر میں پیدا ہو جاتا۔ خدا نخواستہ اگر ایمان نصیب نہ ہوتا تو میرے بھائیوں آج ہم کو یہ رمضان کہاں نصیب ہوتا، آج ہم کو یہ مسجدوں کا داخلہ کہاں نصیب ہوتا، نہ خدا کا تعلق نصیب ہوتا، نہ خدا کے احکام پر عمل کا موقع ملتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر خدا ہم کو ایمان سے محروم کر دیتا تو کون آ کے ہم کو ایمان کی دعوت دیتا۔ اس لیے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن بے شمار بے ایمان بھی پیدا ہوئے۔ جو ہماری پیدائش کی تاریخ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، وہ کئی بے ایمانوں کی بھی جو ہے ڈیٹ آف برتھ ہے نا۔ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن کئی غیر ایمان والے بھی پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا کرم فضل تو شروع ہی دن سے ہمارے ساتھ یہ رہا۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمارے کانوں میں اذان گنجائی، ہمارا اسلامی نام رکھا گیا۔ خدا نخواستہ اگر ہم کو ایمان نہ ملتا تو کون آ کے ہم کو ایمان کی دعوت دیتا، کون آ کے ہم کو اسلام میں داخل کرواتا۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو ایمان کی دعوت بے ایمانوں کو دے رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کی دعوت غیر مسلموں کو دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ایسی بات نہیں کہ اللہ نے صرف رمضان دے کر ہی مسلمانوں پر انعام کیا۔ اللہ کا انعام تو مسلمانوں کے ساتھ پیدائش سے ہی ہے، شروع دن سے ہی ہے۔ اب رمضان جو اللہ نے دیا ہے کہ بندے سال بھر جو اعمال میں کوتاہی ہوئی، جو لغزش ہوئی، اللہ کی جیسی ماننا تھا ویسی نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، بندے کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان بھی عطا فرمائے۔ اسی کے اندر ایک رمضان بھی ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی اللہ نے جو دی ہے، رمضان سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، جو بات رمضان سے ہم کو حاصل ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ رمضان سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ سے بالکل قریب ہو جائے، ہر گناہ سے ہم بچنے والے بن جائیں، ہر نیک کام ہم کرنے والے بن جائیں۔ قرآن میں اللہ نے جو ابھی میں نے آیت پڑھی، قرآن میں اللہ نے جو فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی قوموں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، رمضان کے ذریعے سے تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر زندگی گزارنا۔ ڈر دل میں آنے کے بعد آدمی آزاد زندگی نہیں گزار سکتا۔ دل میں تقوی آنے کے بعد آدمی منمانی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اب وہ پابند ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کی پوری زندگی آزادی کی نہیں ہے، پابندی کی ہے۔ مسلمان کی زندگی غفلت کی نہیں ہے، خدا کی یاد کی زندگی ہے۔ اس لیے رمضان سے بات چاہی جا رہی ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے گا، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے گا، پھر انسان کے لیے اللہ کی مان کر زندگی گزارنا آسان سے آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اصل چیز تو گناہ سے بچنا ہے۔ روزے کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہم گناہ سے بچنے کا ارادہ کریں اور ہر گناہ سے بچیں۔ ایسا نہیں کہ نافرمانی کا ارادہ لے کے فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ سر تو ہمارا سجدے میں جھک رہا ہے اور نفس ہمارا خدا کی نافرمانی کے لیے کھڑا ہے۔ شیطان وہی تو کیا تھا نا،
शैतान अल्लाह को जो सजदा करता था 1000 बरस का एक सजदा था। ज़मीन पर कोई चप्पा ऐसा बाकी नहीं था जहाँ शैतान सजदा ना किया हो। ज़मीन पर कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जहाँ शैतान सजदा ना किया हो। ये बात हदीस के अंदर है। लेकिन अल्लाह ने देखा कि इसका सर तो बहुत झुक रहा है, 1000 बरस का एक सजदा हो रहा है। अल्लाह ने कहा कि ज़रा सजदे का रुख हटा के देखते हैं। अल्लाह ने कहा ज़रा आदम को सजदा करो, तो आदम को करने से इनकार कर दिया। वो दलीलें देने लगा। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। आदम तो मिट्टी से पैदा किए गए और मैं आग से बना, और आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को होती है, फुला फुला। और वो दलील अल्लाह को ही देने लगा। अल्लाह ने उसे सजदे से इनकार करने पर अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। मारा गया शैतान, मारा गया इब्लीस एक सजदे के न करने में। मारा गया इब्लीस एक सजदे के न करने में। गर उम्र भर सर सजदे में मारा तो क्या मारा, उम्र भर सर सजदे में मारा तो क्या मारा। तो असल चीज़ गुनाहों से बचना है। ऐसा नहीं कि नेकी तो कर रहे हैं लेकिन दिल के अंदर गुनाह का इरादा रखे हुए हैं। अल्लाह रमज़ान से चाहते हैं कि हमारा दिल बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ़ हो जाए, हम सच्ची हकीकी तौबा कर लें, सच्ची हकीकी तौबा कर लें। मुसलमान गुनाह माफ़ करवाना चाहते हैं लेकिन गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन गुनाह छूट जाएगा उस दिन गुनाह माफ़ हो जाएगा। जिस दिन गुनाह मुसलमान छोड़ देगा उस दिन गुनाह माफ़ हो जाएगा। और गुनाह करना उतना बुरा नहीं है जितना गुनाह करके तौबा नहीं करना बुरा है। जितना गुनाह करके तौबा नहीं करना बुरा है। जितना जल्दी तौबा हो जाएगी वो गुनाह उतनी आसानी से माफ़ हो जाएगा। और अल्लाह ने जो फरमाया है मेरे बंदे तू तौबा कर मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह ने ये फरमाया। कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तू गुनाह कर मैं माफ़ करता हूँ। बंदा ये कहता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह माफ़ करेंगे ना। आज अजीब बात है, उम्मत माफ़ी मांगने तैयार नहीं, उम्मत माफ़ी मांगने तैयार नहीं। और जिस दिन उम्मत माफ़ी मांग लेगी अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देंगे। एक आदमी कह रहा है अल्लाह प्यास बुझाने वाला है, अल्लाह प्यास बुझाने वाला, अल्लाह प्यास बुझाने वाला है। पानी का प्याला सामने रखा हुआ है, पानी पीने तैयार नहीं। बंदा कह रहा है अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ करना है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है तो तौबा करना है ना। हम तौबा कर लेंगे तो अल्लाह माफ़ करेंगे। बंदा कह भी रहा है अल्लाह माफ़ करने वाला है, बंदे को मालूम भी है कि तौबा पे गुनाह माफ़ करने वाला है, इसके बावजूद बंदा तौबा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों एक बात याद रखें, जो बंदा तौबा करके मरेगा उसको माफ़ करने का अल्लाह का वादा है। जो मुसलमान तौबा करके मरा उसको माफ़ करने का अल्लाह का वादा है। और जो बग़ैर तौबा के मर गया अल्लाह को अल्लाह के माफ़ करने का कोई वादा नहीं है। अल्लाह के माफ़ करने का कोई वादा नहीं है। वादा तौबा पर है। जो बग़ैर तौबा के दुनिया से गुजर गए उनके साथ वादा नहीं, सिर्फ इरादा है, करे करे ना करे ना करे। इसलिए मेरे भाइयों रमज़ान से बात चाही जा रही है, रमज़ान से बात चाही जा रही है कि हमारे अंदर गुनाह से बचने का जज्बा आ जाए। कहते हैं कि असल चीज़ तो गुनाह से बचना ही है। हमारी शरीयत में बचना ज़्यादा है, रुकना ज़्यादा है, परहेज़ ज़्यादा है। कहते हैं नमाज तो पाँच वक्त नमाज फ़र्ज़ है, और झूठ से बचना कब तक फ़र्ज़ है? वो तो 24 घंटे का अमल है। झूठ से तो 24 घंटे बचना चाहिए। नमाज तो 5 वक्त पढ़ना चाहिए और झूठ से तो हर वक्त बचना चाहिए। तो हमारी शरीयत में बचना ज़्यादा है। 24 घंटे गुनाह से रुकना है, 24 घंटे तो गुनाह से रुकना है। करने के अमाल मखसूस वक्त पर है। हज के लिए मखसूस वक्त है, फ़र्ज़ रोज़े के लिए मखसूस महीना है, नमाज के लिए मखसूस वक्त है। ज़कात सालाना ज़कात फ़र्ज़ है, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन गुनाह के लिए कुछ ऐसा है, ये महीने में गुनाह कर सकते हैं, उसके बाद 11 महीने की छुट्टी, चाहे जितना चाहे उतने गुनाह कर लें। ऐसा नहीं है। 24 घंटे ज़िंदगी भर बुलूग़ से लेकर मौत तक आदमी के लिए गुनाह से बचना लाजिम ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, हर छोटे बड़े गुनाह से सच्ची तौबा करो। बाज़ उलमा के नज़दीक छोटा गुनाह नहीं है, छोटा गुनाह भी बड़ा गुनाह ही है। छोटा गुनाह नहीं है, छोटा गुनाह भी बड़ा गुनाह है। आग का टुकड़ा है, छोटा अंगारा है, उसको जेब में रख के थोड़ी जा सकते हैं। छोटा सा अंगारा है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इससे क्या नुकसान होने वाला है, इसमें क्या हरज की बात है। छोटा अंगारा जेब में रख के थोड़ी जा सकते हैं।
ایسا نہیں ہوگا. آگ آگ ہی ہے, وہ انگارہ شعلے میں تبدیل ہو سکتا ہے. بڑے انگارے سے جیسا نقصان ہوتا ہے, بڑے شعلے سے جیسا نقصان ہوتا ہے, چھوٹے انگارے سے بھی نقصان ہوتا ہے. بڑے گناہ سے نقصان ہے تو چھوٹے گناہ سے بھی نقصان ہے. بڑے گناہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے, چھوٹے گناہ میں بھی اللہ ہی کی نافرمانی ہے. بڑے گناہ میں بھی وہی اللہ ناراض ہوتا ہے, چھوٹے گناہ پر بھی وہی اللہ ناراض ہوتا ہے. تو گناہ ہماری شریعت میں کرنے کے کام بہت کم ہے, نہیں کرنے کے کام زیادہ ہے, رکنا زیادہ, بچنا زیادہ ہے. آپ مان لیجئے 80% تو ہماری شریعت وہ ہے جو روک رہی ہے. بچنا ہے, رکنا ہے. بدنگاہی سے بچنا ہے, بد زبانی سے بچنا ہے. کتنے گناہ زبان کے ہیں. مذاق کسی کا اڑا دیے گناہ ہو گیا, کسی کا دل دکھا دیے گناہ ہو گیا. ایک جملہ دل کو آدھا آدھا کر دیتا ہے, ایک ہی جملہ دل کو آدھا آدھا کر دیتا ہے. بد زبان کے گناہ ہیں, بد زبانی ہے. گانے گاتے ہیں گناہ ہے, گالی دیتے ہیں گناہ ہے, جھگڑا کرتے ہیں گناہ ہے, کسی بڑوں کی بے ادبی کر دیتے ہیں گناہ ہے, چھوٹوں پہ زبان سے ظلم کر دیتے ہیں گناہ ہے. تو ہماری شریعت میں رکنا زیادہ ہے, بچنا زیادہ ہے. کرنے کے کام آپ مان لیجئے 20% ہے, نہیں کرنے کے کام آپ مان لیجئے کہ 80% ہے. رکنا زیادہ ہے. 1000 نیکی کر کر بندہ اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا ایک گناہ سے بچ کے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. 1000 نیکیاں چھوڑ کر بندہ اللہ سے اتنا دور نہیں ہوتا جتنا ایک گناہ کر کے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, ہر گناہ, ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے. ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے, ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. نیکی ہے, کرے ثواب, نہ کرے کوئی بات نہیں. ہر نیکی کرنا لازم ضروری نہیں ہے. احسان ہے, نیکی ہے, کرے ثواب, نہ کرے کوئی بات نہیں. خدمت ہے, کرے ثواب, نہ کرے کوئی بات نہیں. نفل نماز ہے, نماز ہے, عبادت ہے, نفل ہے, پڑھے ثواب, نہ پڑھے کوئی بات نہیں. صدقہ ہے, کرے ثواب, نہ کرے کوئی بات نہیں. ذکر ہے, کرے آپ, بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی ترغیب اسلام شریعت میں آئی ہے. لیکن آپ ذکر کریں گے تو بہت بڑا ثواب. اگر آپ ذکر نہ کریں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہر نیکی کا کرنا لازم نہیں ہے, لیکن ہر گناہ سے بچنا لازم ہے. نیکی سامنے آتی ہے, شیطان کہتا ہے یہ تو چھوڑنا ہی نہیں. شیطان کوشش کرتا ہے, یہ پہلے تو دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے یہ نیکی تو چھوڑنا ہی نہیں ہے, لیکن چھوڑا کے رہتا ہے. گناہ سامنے آتا ہے, شیطان بولتا ہے یہ گناہ تو کرنا ہی نہیں, لیکن کرا کے رہتا ہے. لیکن گناہ کرا کے رہتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں دیکھو نیکی کے اندر مشقت ضرور ہے, نیکی کی مشقت کو دیکھ کر نیکی مت چھوڑو. نیکی کی مشقت تھوڑی دیر کی ہے اور اس کا ثواب بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. گناہ کی لذت کو دیکھ کے گناہ مت کرو. گناہ تھوڑی دیر کا ہے, گناہ تھوڑی دیر کا ہے, گناہ کا مزہ تھوڑی دیر کا ہے, گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے اور اس کا ثواب بہت لمبا ہے. لمحوں نے کی خطا, صدیوں نے پائی سزا. کہتے ہیں نیکی کا ایک فائدہ ہوتا ہے. نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. یہ نیکی کا فائدہ ہے, یہ نیکی کی برکت ہے. اور گناہ کا ایک نقصان ہوتا ہے. گناہ کا نقصان یہ ہے کہ بندہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے. نیکی کی برکت یہ ہے کہ گناہ سے محرومی ہے, اور گناہ کا وبال یہ ہے کہ نیکی سے محرومی ہے. کہتے ہیں نیکی میں دل کو سکون ہے اور گناہ میں بے چینی ہے. نیکی کرنے میں مشقت ضرور ہے لیکن دل پرسکون ہے. نیکی کرنے میں مشقت ضرور ہے لیکن دل پرسکون ہے. مقصد تو وہی ہے, حاصل وہی ہے. گناہ کرنے میں لذت ضرور ہے لیکن دل بے چین ہے. گناہ کرنے میں لذت ضرور ہے لیکن دل بے چین ہے. آج میرے بھائیوں سب سے زیادہ اگر ہم غور کریں, سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ بد نگاہی کا گناہ ہے. نگاہوں کے خراب ہو جانے کا گناہ ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, بے شرمی کا گناہ ہے, بے حیائی کا گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ الا نساء, میں عورت کے علاوہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. قرآن میں بھی اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. اللہ نے فرمایا شیطان کے مکر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو مکر ہے, شیطان کی جو چال ہے وہ اللہ نے فرمایا کمزور ہے. ان کیدکن عظیم. اللہ نے فرمایا عورت کا جو فتنہ ہے, عورت کی جو چال ہے, اللہ نے فرمایا عظیم, بڑی عجیب ہے, بڑی خطرناک ہے, بڑی عجیب ہے. ان کیدکن عظیم.
اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ الا نساء، میں عورت کے علاوہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کی عقلوں کو کمزور کرنے والی چیز میں نے عورت سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ عجیب بات، مردوں کی عقل کو کمزور کرنے والی چیز میں نے عورت سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے لقمان حکیم نے کہا بیٹے سے بہت ساری ان کی نصائح ہیں اپنے بیٹے کو، اس میں سے یہ بھی ہے کہ بیٹا شیر کے پیچھے چلے جانا، شیر رہیں گا تو شیر کے پیچھے جائیں گا، بیٹا شیر کے پیچھے چلے جانا، اور بیٹا سانپ اور اوزدے کے پیچھے چلے جانا، اور بیٹا یاد رکھنا کبھی عورت کے پیچھے نہیں جانا۔ بیٹا تو شیر کے پیچھے جائے گا، شیر پلٹ کے آئے گا، تیری جان جائے گی، اور تو سانپ اوزدے کے پیچھے جائے گا، سانپ اوزدہ پلٹ کے آئے گا، تیری جان جائے گی، لیکن بیٹا تو عورت کے پیچھے نہیں جانا، عورت پلٹ کے آئے گی تیرا ایمان جائے گا۔ ایسے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ایسے واقعات اس وقت سننے میں آ رہے ہیں کہ عورت کی خاطر ایمان والوں نے اپنا ایمان بھی کھو دیا۔ لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹا عورت کے پیچھے نہیں جانا، عورت پلٹ کر آئے گی تیرا ایمان جائے گا۔ یہ نگاہوں کا گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بدکاری کا سب سے پہلا راستہ بدنگاہی ہے۔ بدکاری کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا جو گناہ ہوتا ہے وہ بدنگاہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نگاہیں شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج ہر گناہ سے بچنا آسان ہے، عورت والے گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اس کو محسوس کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں۔ ہر گناہ کے سامنے عقل کام کرتی ہے، عورت کے سامنے عقل کام نہیں کرتی۔ عورت والے گناہ کے سامنے عقل کام نہیں، یہ فطری گناہ ہے۔ کسی گناہ کا آدمی پر اتنا تقاضا نہیں ہے جتنے عورت والے گناہ کا تقاضا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں نگاہوں کی حفاظت کرنے والا یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا تو وہ نامرد ہوگا۔ یہ زمانے میں باہر کی دنیا میں رہتا ہوا، آج کے ماحول میں زندگی گزارتا ہوا، نگاہوں کو قابو میں رکھنے والا، نفس کو قابو میں رکھنے والا یا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا یا تو وہ نامرد ہوگا۔ نابینا نہیں، وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ آج کا تو ماحول ایسا ہے، بچنا اتنا مشکل ہے، جینا سمندر میں ہے، پرہیز پانی سے ہے۔ پہلے زمانے میں گناہ سے بچنا آسان تھا، پہلے زمانے میں گناہ کرنا بہت مشکل تھا، پہلے زمانے میں گناہ کرنا بہت مشکل تھا، اتنا مشکل تھا جیسا پانی پہ چلنا مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں گناہ کرنا اتنا آسان ہے جیسا زمین پہ چلنا آسان ہے۔ پہلے زمانے میں ایک لڑکا لڑکی سے ملنا چاہتا تو اس کو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، آج تو روٹی کا پیڑا بیلنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایک میسج بھیجیں سب کو بے حیائی کے آنے مناظر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، چل رہا ہے، نوجوان اسی کے اندر ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان نوجوان 95% نوجوان فونوں کی، انٹرنیٹ کی بے حیائی میں ڈوب چکے ہیں۔ نہ ماں کو ان کے حالات کی خبر ہے، نہ باپ کو ان کے عمل کی فکر ہے۔ پیدا کرنے والا انسان نہیں ہے، صرف پیدا کر دینا یہ انسان کی علامت نہیں ہے۔ پیدا تو انسان سے زیادہ حیوان کر رہے ہیں۔ سمندری مخلوق کتنی ہیں جو وقت واحد میں جو کئی سینکڑوں بچے جنتی ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو پانی میں، سمندر میں سینکڑوں بچے جنتی ہے۔ پیدا کر دینا کمال نہیں، پیدا کرنا صرف پیدا کر دینا اولاد کا حق نہیں ہے۔ صرف پیدا کرنے والا انسان تھوڑی ہے، انسان تو وہ ہے جو اپنی اولاد کو انسان بنائے، انسان تو وہ ہے اپنی اولاد کو دنیا میں بھی کامیاب بنائے، آخرت میں بھی کامیاب بنائے۔ انسان تو وہ ہے، باپ تو وہ ہے جو اپنی اولاد کو اللہ کا سب سے پہلے تعارف کرائے، اس کو اللہ والا بنائے، اس کو آخرت پہ مر مٹنے والا بنائے۔ تو پہلے زمانے میں گناہ کرنا اتنا مشکل تھا جیسا پانی پہ چلنا مشکل ہے، یہ زمانے میں گناہ کرنا اتنا آسان ہے جیسا کہ زمین پہ چلنا آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، بد نگاہی کا گناہ اس وقت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرد عورت کو دیکھتا ہے اور جو عورت اپنا چہرہ دکھاتی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہما،
دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکا لڑکی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں دونوں کے ہاتھوں میں انگارے رکھے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے واپس آنے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی۔ عورت کے ذریعے سے دنیا میں گناہ آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے مرد یہ طے کر لیں کہ ہم پوری دنیا میں گناہ پھیلا دیں گے تو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی عورتیں یہ طے کر لیں کہ پوری دنیا میں ہم گناہ کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو پھیلا دیں گے تو بس چند ہفتوں میں یہ ہو سکتا ہے یا چند مہینوں میں کام ہو سکتا ہے۔ نیکیاں جو زیادہ پھیلتی ہے مردوں سے پھیلتی ہے، گناہ جو زیادہ پھیلتے ہیں وہ عورتوں سے زیادہ پھیلتے ہیں۔ دنیا میں خیر کا کام ہونے میں، نیکی کے آگے بڑھنے میں مردوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں گناہ کے آگے بڑھنے میں اور گناہ پوری دنیا میں پھیلنے میں عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، عورتوں کا بڑا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا سوائے عورت کے، ما ترکت بعدی فتنۃ الا النساء، میں عورت کے علاوہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اور میرے بھائیو آج جو گناہ ہو رہے ہیں آنکھ کے علاوہ زبان کا بھی گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر جملہ آدمی کے لیے وبال ہے، ہر جملہ آدمی کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ وبال ہے، اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول پوری قرآن کا حاصل کیا ہے؟ عجیب سوال۔ معاذ بن جبل نے سوال کیا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا معاذ بن جبل یہ علماء کا سردار ہے۔ کل قیامت کے دن سارے علماء، ائمہ، مفسرین سب معاذ بن جبل کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا سارے علماء معاذ بن جبل کے پیچھے ہوں گے اور معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علم کا جھنڈا ہوگا۔ اس معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے رسول سارے قرآن کا 6666 آیتیں، 114 سورتیں، 30 پارے اور لاکھوں حدیثیں جو سیاہ ستہ کی 6 کتابوں میں ہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں، یہ لاکھوں حدیثوں کا اور یہ 6 پاروں کا، یہ 30 پاروں کا، ساری قرآن کا اور سارے احادیث کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بس زبان کی حفاظت۔ عجیب بات، زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ تر لوگوں کو زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی آئے، غالباً معاذ بن جبل ہی ہے، آگر اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا، اس طرح ہاتھ سے پکڑ کر کہا کہ زبان کی شر سے، زبان کے نقصان سے بچو، زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچو، زیادہ تر لوگوں کو یہی زبان جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہنے میں اگر عزت تمہاری گھٹ جاتی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، خاموش رہنے میں عزت گھٹ جاتی تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ میرے بھائیو زبان ہی کے ذریعے سے آدمی کسی کے دل میں اترتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے سے آدمی کسی کے دل سے ہٹ جاتا ہے، زبان ہی کے ذریعے سے آدمی کسی کے دل میں کسی کے دل سے اتر جاتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے سے آدمی کسی کے دل میں بھی اتر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اچھی زبان سے درندہ بھی گرویدہ بن جاتا ہے، اچھی زبان سے درندہ بھی گرویدہ بن جاتا ہے اور بری زبان سے فرشتہ بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جواب دینا کمال نہیں ہے، خاموشی بہترین جواب خاموشی ہے۔ جواب دینے میں جو کمال ہے اس سے بڑا کمال تو خاموش رہنا ہے۔ بہترین بدلہ معافی ہے، بہترین بدلہ معافی ہے اور بہترین جواب خاموشی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا میں تمہارے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں، گوشت۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو زمانہ ہو گیا، کافی دن گزر گئے، کافی وقت ہو گیا، ہم کبھی گوشت کھائے ہی نہیں، گوشت چکے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تمہارے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھا کر بہت دن ہو گئے، ہم تو گوشت چکا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو تم نے کسی کی غیبت کی ہوگی۔ وہ صحابہ تھے، غیبت کرنے والے تو ہم ہیں۔
صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم نے غیبت بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو۔ صحابہ نے فرمایا ہاں بات یہ ہے اے اللہ کے رسول، ہماری جماعت صحابہ کی آپ کے پاس آ رہی تھی تو کچھ لوگ آگے چل رہے تھے، کچھ لوگ پیچھے تھے، تو آگے والے جب آگے آ رہے تھے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے جو ٹکڑی اور ایک آ رہی تھی وہ لوگ کچھ زیادہ پیچھے ہو گئے تھے، تو سامنے والے پلٹ کر دیکھے کہ اور بھی جو آنے والے ہیں وہ پیچھے ہیں، زیادہ پیچھے ہو گئے، تو زبان سے اتنا کہا ارے بھائی یہ لوگ ابھی وہیں ہیں، ذرا ٹھہرو۔ کہا جاتا نا ایسا، بھائی تھوڑا سا رک جاؤ، یہ لوگ ابھی وہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے تو اتنا ہی کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت کرنا مردار سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک بزرگ آئے مسجد میں اور کہا کہ بھائی یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، بیٹھ سکتے ہیں، کوئی غیبت کرنے والے تو نہیں ہیں؟ ہاں غیبت کرنے والے ہیں تو ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ اتنا اللہ والے غیبت سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ دنیا میں ہاں آدمی بڑی سے بڑی نیکی کر لے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلتا ہے۔ دنیا میں آدمی جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔ خبر میں جانے کے بعد آدمی کو سب کچھ نظر آ جائے گا لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ آج عمل کر سکتا ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن عمل نہیں کر سکتا۔ تو آدمی اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ غیبت کے بارے میں آتا ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ دو صحابی جا رہے تھے، جاتے جاتے تیسرے صحابی کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیا، اللہ کے نبی نے سن لیا، وہ بات ناگوار تھی جو تیسرے صحابی جو غائب کے بارے میں کہی گئی تھی۔ ایک صحابی نے دوسرے کے سامنے تیسرے صحابی کے متعلق کچھ بات کہہ دی جو بظاہر خلاف شریعت تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی اس موقع پر ناگواری کا اظہار کیا۔ اب چلے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایسا معاملہ ہو گیا، آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے کہا جنہوں نے کہا تھا خلاف شرع جو بات کہی تھی، ان سے کہا یہ جو مردار گدھا ہے اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات تو یہ گدھا ہے، دوسری بات تو یہ کہ یہ مردار ہے، بدبودار، اسے کیسے کھائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے کہا نا اسے کھاؤ۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ مردار جانور ہے، بدبودار ہے، ہم اس کو کیسے کھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کھایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کھایا تھا نا۔ تم نے جس بھائی کی غیبت کی وہ مردار گدھے کا گوشت کھانے کے برابر ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیو، رمضان کی وجہ سے، رمضان کے ذریعے سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی کرنے سے ہم بچنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی ہر فرمانبرداری کے اوپر کھڑے ہو جائیں، جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کر لیں، جس کام سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے، اس سے بچ جائے، مسئلہ حل ہے، بیڑا پار ہے، مغفرت آسان ہے۔ کرنے کے کام کرنا، دین اسی کا تو نام ہے، دین اسی کا تو نام ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، اور نبی کے طریقے پر، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر اخلاص سے کرنا، اور جس کام سے روکا گیا اس کو اللہ کے لیے رکنا ہے اور بچنا ہے اور اللہ کے لیے بچنا ہے، بس اسی کا نام دین ہے۔ کرنے کے کام کرنا، نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا، اس کو دینداری کہتے ہیں۔ کرنے کے کام نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں، اس کو بے دینی کہتے ہیں، اس کے اندر ناکامی ہے۔ دینداری میں کامیابی کا یقین ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اور بے دینی میں پڑ گئے تو ناکام ہونے کا یقین ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ بے دینی میں ناکام ہونے کا یقین ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ والے یوں کہتے ہیں کرنے کے کام ہم کر لیں گے تو اس کی برکت سے اللہ نہیں کرنے کے کاموں سے بچا لیں گے، کرنے کے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو نہیں کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں پیدا کرے، جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جو کام نہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ کام دنیا میں ہے، وہ گناہ دنیا میں ہے، اور جس کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام نہیں کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، حالانکہ وہ کام تو ہے لیکن کرنا نہیں ہے، اور جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام ہے، اس کو کرنا ہے۔ تو کرنے کے کام بندہ کر لے گا تو نہیں کرنے کے کام سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، کرنے کے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو نہیں کرنے کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔
اسی لیے تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، نکاح کے موقع پر دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، شادیوں کے موقع پہ دیکھ لو امت کیا کر رہی ہے، سانچک ہم کرتے ہیں، منجے ہم کرتے ہیں، یہ کیا کرنے کے ہیں؟ نبیوں نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، پوری دنیا کا مسلمان ثابت نہیں کر سکتا سانچک کو، نہ منجے کو، نہ رسموں کو، نہ جمعگیوں کو، نہ چوتھی کو، ساری دنیا کا مسلمان ثابت نہیں کر سکتا ہے، نہیں تو ثابت کہاں سے کر دیں؟ رات کو آپ دن کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ دن کو آپ رات کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ انسان کو حیوان کیسے ثابت کریں گے؟ حیوان کو لا کر انسان کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں، اور کر رہے ہیں مسلمان، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، سب جو کر رہے ہیں مسلمان وہ کر رہا ہے، اور مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا کہ سب کیا کر رہے ہیں۔ زمانہ جو کر رہا ہے مسلمان وہ کر رہا ہے، اور مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا کہ زمانہ کیا کر رہا ہے۔ دنیا جدھر کو جا رہی ہے مسلمان ادھر کو جانا چاہتا ہے، اور مسلمان یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے، زمانہ کدھر کو جا رہا ہے۔ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو نہیں کرنے کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کرنے کے کام کرنا چھوڑ دیے۔ کرنا تو ہے، کرنے کے لیے تو پیدا ہوئے، کام کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے، پتلے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے جان ڈال کر انسان بنایا، کرنا تو ہے، تو وہی کرو جو کرنے کے اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہرگز نہ کرو جس سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج تو حال ایسا ہے، جو کام جو عمل اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں، جس کام کا اللہ حکم دے رہے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، جس کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، بندہ اس سے دل لگانے کو تیار نہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہے، جس سے اللہ روک رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی ہے، جس سے اللہ روک رہے ہیں، جس کی وعید بیان کر رہے ہیں، جس کا عذاب سنا رہے ہیں، اس سے دل ہٹانے کو تیار نہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کرنے کے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو نہیں کرنے کے کام ہی کرنے پڑیں گے۔ رمضان سے بات چاہی جا رہی ہے، توبہ ہماری ایسی پکی ہو، کرنے کے کاموں پہ زندگی آ جائے، نہیں کرنے کے کام ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اسی کا نام دینداری ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کا نام دینداری ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اس لیے نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں دعا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ بات ذہن میں آتی ہے نمازی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن نمازی ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ نمازی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نمازی ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے، وہ غلط راستے پہ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان راستوں پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری گمراہی ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط راستے کئی ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے، غلط راستے کئی ہیں۔ تو ایک سیدھا راستے پر ہم عمل کرتے رہیں گے، ایک سیدھے راستے پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ غلط ہزاروں راستوں سے بچا لے گا۔ ایک سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، لا محالہ آپ کو کئی غلط راستوں پہ چلنا پڑے گا۔ وہی بات میں دہراتا ہوں، کرنے کا کام بندہ کر لے گا تو نہیں کرنے کے کئی کام سے اللہ بچا لے گا۔ کرنے کے کام چھوڑ دے گا، کرنے کے کام کرنا چھوڑ دے گا تو نہیں کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہی ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لے۔ عجیب بات ہے، عقل مند آدمی تو میرے بھائیوں، پاگل آدمی، بے عقل آدمی مر کے سیدھا جنت میں جا رہا ہے، اور عقل مند آدمی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ کون پاگل ہے کون عقل مند ہے سمجھ کے باہر ہے۔ آدمی پورا پاگل ہوتا تو سیدھا جنت میں چلا گیا تھا۔ آج مسئلہ اس بات کا ہے کہ آدمی عقل رکھ کر پاگلوں جیسے کام کر رہا ہے۔ پاگلوں جیسے کام کیا کر رہا ہے؟ عقل مند آدمی عقل رکھ کر اپنی عقل کو عقل دینے والے کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے غلط راستہ، یہ جہنم کا راستہ۔ اللہ نے عقل کو بنا اپنے سامنے کھڑا کیا، اللہ نے عقل سے کہا کہ میرا معاملہ تیرے ساتھ رہے گا، میرا حکم تیرے ساتھ، میرے پیغمبروں کا پیغام تیرے ساتھ، میری شریعت تیرے ساتھ، میرا فیصلہ تیرے ساتھ، میرا بدلہ تیرے ساتھ، اللہ نے عقل سے کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد رکھے موت سے پہلے اور موت کے بعد کی تیاری کر لے۔ اس لیے کہتے ہیں کیا ہوا وہ دیکھو، تاریخ دیکھو، تاریخ پڑھو۔ 1500 سال پہلے دنیا میں، پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا تھا جتنا 1500 سال پہلے دنیا کے اندر مکہ اور مدینہ میں انقلاب آیا۔ اللہ نے چند سالوں میں پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خلیفہ رہے، آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور 10 سال عمر کو مل جاتے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھا۔
یا ایک عمر اس امت کو اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھا۔ تاریخ دیکھو، کیا ہوا وہ دیکھو، کیا ہونے والا ہے وہ دیکھو، کیا کرنا ہے سمجھ میں آئے گا۔ کیا ہوا وہ دیکھنے تیار نہیں، کیا ہونے والا ہے وہ سوچنے تیار نہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو جائیں گا۔ جو کرنا تھا وہ نہیں کرے تو ہونے کا نہیں ہوگا، جو نہیں کرنا تھا وہ کرے تو نہیں ہونے کا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی رکھ کر، تعلیم رکھ کر، ٹیلنٹ رکھ کر، ڈگری رکھ کر، پوسٹ رکھ کر، عہدہ رکھ کر، سیلری رکھ کر، انکم رکھ کر، جائیداد رکھ کر، پراپرٹی رکھ کر، دولت رکھ کر، شہرت رکھ کر، عورت رکھ کر، حکومت رکھ کر، سیاست رکھ کر، بادشاہت رکھ کر، ساری دنیا کے بادشاہ بن کر جہنم میں جانے سے ایک جھونپڑی میں رہ کر پکے مسلمان ایمان والا بن کر جھونپڑی میں رہ کر جنت میں داخل ہو جانا، یہ اصل بادشاہت ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں تبدیلی لائے رمضان کے ذریعے سے کہ ہر گناہ سے بچے اور ہر نیکی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ زندگی ایسی گزارے کہ مرنے کے بعد جنت ہماری منتظر رہے۔ زندگی ایسی گزارے کہ مر کر اللہ کے پاس جائیں تو بس جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں، جنت ہمارے انتظار میں رہے۔ زندگی ایسی مت گزارو کہ مرنے کے بعد پھر دنیا میں آنے کی تمنا باقی رہے۔ زندگی ایسی نہ گزارے مرنے کے بعد پھر اللہ سے دنیا کی خواہش کریں، زندگی کی خواہش کریں۔ کہتے ہیں کچھ کر کے مرنا ہے، اس لیے کہ مر کے کرنا نہیں ہے۔ کچھ کر کے جانا ہے، جا کے کرنا نہیں ہے، جا کے کرنا ہے نہ آ کے کرنا ہے، اس لیے کچھ کر کے ہی جانا ہے۔ زندگی ایسی گزارے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے رہے۔ زندگی ایسی گزاریں۔ میرے بھائیوں، ہم جس دنیا کے اندر مشغول ہو کر آخرت کو چھوڑے ہوئے بھولے ہوئے ہیں، وہ دنیا جس دنیا میں پڑھ کر آخرت کو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا نہ ساتھ آنے والی ہے، نہ ساتھ دینے والی ہے، نہ ساتھ رہنے والی ہے۔ جس دن ہمارا انتقال ہوا، سانس نکل گئی، سب ختم۔ آج لوگ تو ہمارا نام ہی بدل دیتے ہیں، ہمارا نام پڑتا ہے میت، ڈیڈ باڈی۔ عبد الجبار، عبد الغفار سب ختم، عامر، شکیل، حنیف، ایوب، منہاج سب ختم، بس نام ہی بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میت، میت کو لائے کیا؟ ڈیڈ باڈی گھر پر آئی کیا؟ میت کی نماز کب ہے؟ میت کی خبر کہاں کھد رہی ہے؟ نام ہی بدل دیتے ہیں۔ بیٹا خود کہتا ہے خبر کے پاس کھڑا ہو کر میت کو خبر میں اتارو، جو زندگی بھر بابا کہتا رہا، پپا کہتا رہا، اور مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو، میت کو اندر اتارو۔ لوگ ہمارا نام ہی بدل دیتے ہیں۔ جب تک ہماری سانس ہے، جب سانس ختم تو سب ختم، ہمارا نام بھی ختم۔ ساتھ آنے والی چیز ہمارے صرف نیک اعمال ہے۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، جسم پھول گیا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جسم پھول جاتا ہے۔ انگوٹھی تھی سونے کی، انگلی میں نکالنے کی بہت کوشش کیا، نکل نہیں رہی تھی، جسم پھول گیا تھا۔ تو ایک بہو گئی، چھری لائی چولہے سے اور انگلی کاٹ کے وہ انگوٹھی کو نکال لیا اور کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی خبر میں جائے گی تو کیا کام آئے گی، یا ہمارے تو بھی کام آئے گی، یہ کہہ کر نکال لی۔ تو میرے بھائیو بتاؤ کیا چیز ہمارے ساتھ آئی؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا۔ لوگ سونے کے دانت لگاتے ہیں نا منہ میں، اس کا بیٹا گھڑی نکالا، چپل پیر سے نکالا، موبائل لیا، پیسہ لیا، سب کچھ، اینک بھی لیتے ہیں، سب نکال لیا گیا، لیکن دیکھا کہ منہ میں دانت تھا سونے کا۔ کسی کو پتہ نہیں، بیٹے کو پتہ تھا۔ لوگ رو رہے تھے، میت کا بیٹا باپ کے منہ سے سونے کا دانت کھینچ کے نکالا۔ آپ بتاؤ کیا چیز ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ کیا چیز ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ جو چیز آنے والی ہے ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو چھوٹنے والی ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے وہاں تو ہم لمبی لمبی عمارتیں کھڑا کر دیے، بینک بیلنس جمع کر لیے۔ جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے وہاں تو سونے چاندی کے کھٹکے گھروں میں لگا دیے، اور جس خبر میں قیامت تک پڑے رہنا ہے اس خبر کو بنجر اور ویران چھوڑ دیے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دو چیزوں میں دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، ایک تو فرصت میں، ایک صحت میں ہے۔ آج فرصت ہے، صحت ہے، زندگی ہے۔ رمضان اسی لیے اللہ بار بار لا رہے ہیں تاکہ پوری زندگی ہماری صحیح بن جائے۔ حساب صرف ایک دن کا نہیں ہے، حساب ایک مہینے کا نہیں ہے، حساب تو 11 مہینے کا ہے۔ پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے، رمضان کا حساب نہیں ہے، پورے 11 مہینے کا اللہ کو حساب۔ اگر اللہ بھی یہ کہے ایک مہینہ رمضان، ایک مہینہ جنت میں رہو، 11 مہینے باہر رہو، یہ بات وہاں کیسے ہم کو پسند آئے گی؟ اس لیے ایسا نہ کریں۔ رمضان تو ہم کو وفادار بنانے کے لیے آیا تھا، رمضان بھر ہم وفادار رہیں، عید کے دن ہی ہم ہمارے اللہ کو اپنی بے وفائی دکھا دیتے ہیں۔
رمضان تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا تھا، ہم نماز چھوڑ کر عید کے دن ہی اللہ کو اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ رمضان تو تعلق جوڑنے کے لیے آیا تھا، ہم عید کے دن ہی اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ نے دیا اجازت ہے، شرعی حکم نہیں ہے، ترغیب بھی نہیں ہے، خوشی کا دن ہے، پہننا چاہتے ہیں، استطاعت اللہ نے دی ہے تو نئے کپڑے پہنیں۔ نئے کپڑے پہن کر اگر فرض نماز چھوڑنے کا ارادہ ہے تو اس سے آپ کے پرانے کپڑے ہی بہتر ہے۔ اللہ کے لیے فرض نماز نہ چھوڑیں، فرض نماز کا چھوڑنا کفر ہے، حدیث میں سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شخص مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو گیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اسلام اور کفر کے درمیان میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک اگر اسلامی حکومت ہو، ابو حنیفہ کے نزدیک بے نمازی کو قید کر دیا جائے قید خانے میں، جب تک وہ نماز چھوڑنے سے توبہ نہ کرنے، نمازی نہ بن جائے، باہر نہ لایا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بے نمازی کا قتل کر دیا جائے۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے ہمارا عشق تو زبانوں تک ہے، دل میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت سے محبت کیوں نہیں ہے، نبی کے لباس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمان داڑھی نکالتا ہے، کیوں داڑھی نکالتا ہے مسلمان؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے نا۔ ہمارا چہرہ تو ہم کو نظر نہیں آتا، کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا جس کو خود اس کا چہرہ نظر آتا ہے؟ ہمارا چہرہ ہم کو نظر نہیں آتا، ہمارا چہرہ دوسروں کو نظر آتا ہے۔ تو دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم نبی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم نبی کے غلام کہاں ہوئے؟ ہم تو لوگوں کے ہی غلام ہوئے۔ ہم تو زمانے کے نبی کے غلام ہوتے تو نبی کے جیسے ہوتے، نبی کے غلام ہوتے تو نبی کے ایک ایک سنت پر ہم عمل کرتے۔ یہ مسلمان یا تو لوگوں کا غلام ہے یا زمانے کا غلام ہے، یہ مسلمان یا تو یہودی کا غلام بنا ہوا ہے۔ نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو نبی جیسا ہوتا ہے۔ بہرحال فرض نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ فرض نماز چھوڑ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمان ہو کر دفن ہونا ہے تو رمضان کے بعد بھی نماز پڑھو۔ 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر رمضان میں دور جا کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 8-10 رکعت میں 5 پارے تہجد میں پڑھ رہے ہیں، 10 کلومیٹر دور جا کر مسلمان پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نفل ہے۔ زندگی بھر آپ تہجد نہ پڑھیں، نہ سوال ہے، نہ پوچھ ہے، نہ پکڑ ہے۔ پوچھ تو فرض نماز کی ہے۔ رمضان میں 10 کلومیٹر دور جا کے آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان جانے کے بعد محلے کی نماز میں فرض نماز پڑھنے تیار نہیں۔ آپ نے نہ دین کو سمجھا نہ اسلام کو سمجھا۔ جو مسلمان رمضان کے مہینے میں نماز کا پابند رہا، رمضان جاتے ہی چاند نظر آتے ہی سارے چاند غائب ہو گئے ہیں، چاند نظر آتے ہی آپ کی نماز چھوٹ گئی، تو وہ مسلمان جو رمضان کے بعد نماز چھوڑ دیا وہ مسلمان تو صرف نام کا مسلمان ہے، وہ ماحول کے ساتھ آیا، ماحول کے ساتھ چلا گیا، نہ اس کو اسلام کی حقیقت کا پتہ ہے، نہ اس کو فرائض کی حقیقت کا پتہ ہے، نہ وہ آخرت کو سمجھا، نہ اللہ کو پہچانا۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم تمام کو اور ساری امت کو، سارے مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے۔ رمضان کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، روزے تراویحوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔